نحمد و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قمر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ دوستوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایسی ویڈیو جس میں وضو کے فوائد احادیث کی روشنی میں۔ دوستوں، وضو تو ہم سب روز کرتے ہیں، لیکن شاید ان فضائل سے آگاہ نہیں۔ آگاہ بھی ہوں تو اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہنا چاہیے۔ اس عمل سے ایمان میں بہتری آتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں وضو کی ایمان افروز احادیث مبارکہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے، یعنی وضو کی تعداد بڑھائے اور وضو کرے۔ تیسری احادیث مبارکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب اور مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ دوستوں، علماء کرام کی یہ تحقیق ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں گے، بے شک یہ اس رحمان کی شان کریمی ہے۔ توبہ استغفار کی تفصیل ہم پہلے بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کلی کرتا ہے تو اس دوران اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی پلکوں کی جڑ سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دوستوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، ایلبوز تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو
تو غسل کر لو، اس میں صرف وضو سے کام نہیں چلے گا۔ حیض سے پاک ہو رہے ہو یا جمع سے فارغ، اس وقت غسل فرض ہے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو جو جمع کے بغیر ہوتی ہے، پھر کوئی پانی نہ پاؤ اور پانی نہیں ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ پاؤں کا ذکر نہیں ہے، سر کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے، اس لیے تمہیں پانی نہ ہو تو مٹی استعمال کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ دوستوں، حقیقت یہی ہے کہ جب انسان ان اصولوں پر عمل کرتا ہے تو پھر بار بار زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے اور دل میں بھی شکر گزاری آتی ہے۔ زندگی سے ہر پریشانی، غم، دکھ، بیماری یہ بھی نکل جاتی ہے اور زندگی ایک اچھی اور شکر گزار گزرتی ہے، راحت کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ تھی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ آپ سے پھر گزارش کرتی ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔